اچھا اب یہ بتائیے کہ وزیر اعلیٰ حمزہ نہیں رہا، ہائی کورٹ کی روی اس پہ میرا تو جو نقطہ نظر ہے، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ بالکل صحیح فیصلہ ہوا، بالکل صحیح فیصلہ ہوا، کیونکہ دیکھیں وہ ایک پرانی کہاوت ہے اور ہسٹری کے اندر بڑا مشہور بات ہے کہ ونسٹن چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جس وقت وہ ناکام ہو رہا تھا انگلینڈ، تو اس نے کہا تھا کہ جب تک ہماری عدالتیں زندہ ہیں اس وقت تک میں نا امید نہیں ہوں۔ تو کسی بھی ملک میں اگر عدلیہ مؤثر ہے اور عدلیہ اپنا صحیح فیصلے دے رہی ہے بلا تخصیص، تو میرے خیال میں کہ یہ جیت ہے حکومت کی بھی، قانون کی بھی، اور آئین کی بھی، اور ریاست کی بھی۔ تو عابد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جو تماشا بن چکا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا، جو یہ تسلسل، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ ہم پوری دنیا میں بدنام ہو چکے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ بھی آئیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، ان کو اپنا ٹینور پورا کرنے دیا جائے، تبھی جا کے ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کلیئر کر پائیں گے۔ ورنہ جس طرح ہمارا تماشا بنا ہوا ہے یہ بنتا رہے گا، اور اس کا سارا جو غبار جو ہے اس کا آئے گا عوام پہ، جو پہلے بھی پسی پڑی ہے مہنگائی کے ہاتھوں، تو مزید اس کے اثرات جو ہے وہاں پہ پڑیں گے۔ تو عدالتیں ٹھیک ہے، ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نظام کو چلنے دیں، جس سے بھی چل رہا ہے کم از کم ان کو وہ وقت پورا کرنا دیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ انصاف ہو، چاہے کہتے ہیں کہ پہاڑ گر جائے۔ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن پورے جمہوری پروسیس کے تحت ہوا تھا حمزہ شہباز شریف کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، یا پھر یہ کہ اس میں بہت سارے جمہوری اصول اور قدریں پامال ہوئی تھیں۔ دوسرا بیانیہ بھی ذرا سوچنے والی بات ہے کہ جو چودھری پرویز الہی صاحب یا اس وقت جو رویے رکھے گئے ہیں، کیا وہ بھی جمہوری تھے یا وہ بھی جمہوریت کے منافی تھے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب آئندہ چند روز میں ویسے تو کلیئر ہو جائے گا کہ کیا حمزہ شہباز ہی دوبارہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، جیسے یہ ایک پلیس یا ان کے لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ری الیکٹ یا ری ووٹنگ کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دن کم از کم یہ بحران ہے، تو کون ہو سکتا ہے وزیر اعلیٰ، یا ان دنوں انتظامی سربراہ کون ہوگا؟ کیا پتہ چلا ہے اب تک کو؟ میں اس حوالے سے تو بالکل بے بہرا ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ بہرحال مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ کم از کم اس ملک میں عدالتوں نے نوٹس لیا ہے اور سنوائی ہوئی ہے، اور عدالت نے اپنا کام جو ہے اسے انجام دیا ہے بہتر طریقے سے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ عدالتوں کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ نظام چلنا چاہیے، تو بات یہ ہے کہ نظام اگر کسی برے طریقے سے چل رہا ہے، یا نظام اگر غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر چل رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی نظام ہے، اس کو کم از کم پورا ہونا چاہیے، تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ نظام یہ ہے، وہ کہتے ہیں گربا کشتر روزے اول، نپ دا ایول ان دا بڈ۔ جب کبھی آپ کو کوئی حکم نظر آئے، جب کبھی آپ کو کہیں یہ احساس ہو کہ یہاں غلط ہو رہا ہے، اس کو اسی وقت آپ اس کی قدغن کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ سر، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جب ہم پٹڑی پہ چڑھے ہوتے ہیں اس وقت کسی کو یاد نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے۔ جب ہمیں کچھ صورت بنتی نظر آتی ہے اس وقت تمام ادارے بھی اور تمام لوگ بھی اس کو ڈیریل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو میرا پھر وہی پرانے والا موقف ہے کہ عدالتوں کا احترام اپنی جگہ پہ، اداروں کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن کم از کم جمہوریت کو جو ہے وہ کسی ایک سائڈ پہ جو ہے نا وہ چلنے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے حمزہ ہی آئے لیکن ووٹوں کے ساتھ آئے، ووٹوں کے ساتھ ہے، یہ ہاں بالکل کلیئر کٹ ہو اور پورا ٹینیور پورا کریں، جمہوری عمل سے گزر کے آئے، اور پھر وہ عمل جو ہے اس کا جو بھی رزلٹ آتا ہے اس کو قبول کیا جائے، عدالتیں بھی قبول کریں، ادارے بھی قبول کریں، جمہوری جو جتنی شخصیات ہیں وہ بھی قبول کریں، اپوزیشن بھی قبول کریں، تو تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم کچھ کر پائیں۔ جی بالکل، جس طرح علی کہتے ہیں اور عابد صاحب کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کا جانا تو اب ظاہر کلیئر ہو گیا، چلا گیا، کورٹ آرڈر آ گیا، ری ووٹنگ ہوگی، اگر ری ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے یہ تو پھر وہ تم طراق کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن سوال وہ یہی ہے کہ یہ جمہوری پروسیس ڈیریل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ٹینیور ہے پہلے والا وہ چلتا رہتا تو زیادہ مناسب تھا۔
اب یہ چل رہا ہے تو کم از کم یہ کو ڈیلیور کرے، ورنہ ابھی صبح ہمارے یہاں ایک چائنیز جاپنیز کونسلیٹ آیا، پولیٹیکل کونسلیٹ، تو سب سے نمایاں چیز جو اس کے ساتھ ڈسکشن میں ہوئی وہ یہی ہے کہ پاکستان میں استحکام نہیں ہے، نہ پالیسی میں، نہ معاشی پالیسی میں، نہ ثقافتی پالیسی میں، اور نہ ہی جمہوریت میں، نہ ہی جمہوری حکومتوں میں. تو یہ ہم آل اوور دا ورلڈ ہم اس طرح سے کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے سوچنے والی اب ٹائم ہے، نئی جنریشن زیادہ سے زیادہ سوچ رہی ہوگی اور عمل بھی کرے گی. ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.